ڈالر کی پرائس آپ دیکھ لیں, ڈالر وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں جناب, ڈالر جو ہے وہ 105 کا تھا, 106 کا تھا, آج ڈالر 161 پہ پہنچا ہوا ہے. وہ یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے, آپ ان کو بتائیں کہ جناب 20 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ آ رہا تھا اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کی یہ صورتحال تھی, لوگ اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. آپ چاہے جتنا مرضی کہہ لیں, لوگ ہمیشہ بلیم اس کے لیے عمران خان صاحب کے اوپر ہی کریں گے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی چند باتیں اس حوالے سے بالکل صحیح ہیں. اکانومی کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح بھی اس معاملے کو ہینڈل کیا وہ کافی حد تک چیزیں صحیح بھی ہیں, لیکن ایک عام آدمی نہیں سمجھتا. ایک عام آدمی کو آپ کہیں جناب 30,000 ارب کا قرضہ ہو گیا, وہ کہے گا جناب میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ روٹی کتنے کی ہے, چینی کتنے کی ہے, آج میرے بچے کا دودھ لانا ہے وہ کتنے کا ہے, میں نے جو گھر میں راشن ڈالنا ہے وہ کتنے کا ہے. اینڈ آف دا ڈے اس کے لیے صرف وہ کاؤنٹ کرتا ہے. شوق کسی کو نہیں ہوتا کرنے کا. آپ لوگ پالیسی ایسی چھوڑ کے گئے تھے, خسارہ اتنا چھوڑ کے گئے تھے کہ انہیں کرنا پڑا. آپ بھی ہاف ہارٹڈ آپ نے کیا, اسحاق ڈار صاحب کرتے ہی نہیں تھے, آپ نے بھی آدھا کیا, آدھا ان کو آگے کرنا پڑا. امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا ڈفرنس ہو گیا تھا اور ہمارے پاس جو ڈالرز ہمارے ریزرو میں ہیں وہ اتنے نہیں تھے, ناکافی تھے کہ ہم اس کو بہت عرصے تک سسٹین کر سکیں, اور اسٹیٹ بینک جو تھا لوز کر رہا تھا مارکیٹ میں. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور میں ایک دم سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلہ کیا, کیونکہ کرب مارکیٹ میں تو 118 119 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا. تو رادر دین ٹرائی ٹو سسٹین اٹ, اس سے اچھا ہے کہ مارکیٹ کے سامنے جو ہے وہ سرنگو ہو جائیں, کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ مارکیٹ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کیا, آج جو کام کیا وہ ٹھیک کیا, اور اگر آج تک آپ ہوتے تو آپ بھی یہ فیصلہ کرتے. اسٹیٹ بینک جو تھا وہ میسج بلیڈ کر رہا تھا. روپیہ روکنا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کسی بھی ریٹ پہ آپ روپیہ روک سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈالر ہو مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے, لیکن آپ کتنے ڈالر روپے میں مارکیٹ میں پھینکیں گے؟ روپیہ روکنا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کسی بھی ریٹ پہ آپ روپیہ روک سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈالر ہو مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے. پچھلے 4 سالوں میں 22 ارب ڈالر جو تھے ڈار صاحب کے زمانے میں, اسٹیٹ بینک نے صرف اس لیے اوپن مارکیٹ میں اپنے بیچے تاکہ ڈالر کی قیمت کو 102 روپے پہ رکھا جا سکے مصنوعی طور پہ. میرا مطلب ہے کہ آپ ادھار لے کے اگر, ہاں ٹھیک ہے, اگر تو آپ کے پاس اپنے پڑے ہیں, آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ڈالر ہیں, آپ کے پاس ایکسپورٹس کے ڈالر ہیں, آپ کے پاس اپنے ڈالر موجود ہیں, تو پھر تو آپ اس کو سٹیبل رکھیں. لیکن اگر ادھار لے کے صرف اس کام پہ لگا دینے ہیں کہ روپے کو سٹیبل رکھا جا سکے, تو وہ بہت وائس اپروچ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ ڈالر کو ایک جگہ پر رکھنے کی قیمت جو پاکستان نے ادا کی ہے ابھی تک, ستمبر 2016 کے بعد سے, صرف ستمبر 2000 مطلب کہ آج سے 30 مہینے میں پاکستان نے 32 ارب ڈالر مارکیٹ میں یوں ہی پھینکے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 32 بلین ڈالرز. اگر آپ نے ڈالر کو ایک جگہ پر رکھا یا کہیں پر بھی اس کو روکنے کی کوشش کی, اور اگر اس کی سپلائی ڈیمانڈ سے کم ہوئی تو اسٹیٹ بینک کو ریزرو سے نکال کر ڈالنا پڑے گا. اس وقت آپ کی ریزرو تقریباً, تو اگر نہ جو اس کا اکنامک لاس ہے وہ ایک منٹ تو دیکھیں نا, تو یو ہیو ٹو کریکٹ پالیسیز. دیکھیں اس کو اس طریقے سے نہیں روکا جاتا. دیکھیں اس سال جو خسارہ ہے یہ تو اس کے اوپر دیکھیں, جو ہمارے جو بنیادی پرابلمز ہیں نا, یہ تو زرداری کے وقت سے شروع ہوئے, نواز کے وقت میں ایکسینچویٹ ہوئے. اب ہوا یہ کہ روپے کو آرٹیفیشلی اوور ویلیو رکھنے کے لیے 24 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک سے جب آپ اوپن مارکیٹ میں سیل کریں گے تو اور وہ ڈالر آپ کے اپنے کمائے ہوئے نہیں ہیں, نہ وہ ایکسپورٹس کے ذریعے آئے ہیں, نہ وہ ریمیٹنسز ہیں, نہ وہ آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. صحیح 24 بلین ڈالر جو ہیں جب آپ اوپن کرنسی مارکیٹ میں صرف اس لیے سیل کر دیں کہ آپ اپنے روپے کو اس مستحکم دیکھنا چاہ رہے ہیں, 110 روپے پر ڈالر اکویٹی سے پیریٹی ریٹ سے نیچے دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو کہ اس وقت برداشت کرنا پڑ رہا ہے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے جو موجودہ حکومت نے IMF میں جانے کے لیے جو ڈیلے کیا یا باقی جو ان کے کچھ پالیسیز جو تھی جو غلط گئیں اس کو ہم بری زبان نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن جو مین چیز جو کہ آج ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, اب ہوتا کہ جب آپ روپے کو اوور ویلیوڈ رکھتے ہیں آپ کو اپنی امپورٹ بہت سستی لگنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس آرٹیفیشل بائنگ پاور آتی ہے. ہر امپورٹڈ چیز جو ہے جب آپ کو سستی لگے گی تو لوکل چیزیں چھوڑ کے آپ امپورٹڈ چیزوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, لوکل انڈسٹری ہرٹ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ایک حفیظ پاشا صاحب نے ابھی اپنی کتاب میں اس کو ویری ریئر ڈچ ڈیزیز کا نام دیا ہے. ڈچ ڈیزیز اکانومی میں ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک سیکٹر کی گروتھ کر رہے ہیں اور باقی سیکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے نیگیٹو جا رہے ہیں. لیکن یہ والا جو تھا جس میں کہ آپ روپے والے انڈیکیٹر کو اوور ویلیو رکھ کے تو آپ باقی سارے جو اکنامک گینز ہو سکتے تھے ان پہ کمپرومائز کیا, اور آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو کہ ابھی آئندہ آنے والے چند سالوں میں مزید پریشان رکھے گی اس حکومت کو.